کرتے ہیں نا, وہ ایک بزرگ تھے نا, وہ دو بندے لڑ رہے تھے, دو بھائی تھے اور زمین سے لڑتے تھے. تو بزرگوں نے پوچھا وہ کیوں لڑتے ہو؟ تو کہا کہ یہ زمین ایک کہتا ہے میری ہے اور دوسرا کہتا ہے میری ہے. تو بزرگوں نے جب ان کی بات سنی نا تو ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بابا جی آپ عجیب بندے, آپ کیوں ہنستے ہیں؟ انہوں نے کہا تم تو کہتے ہو نا یہ میری ہے یہ میری ہے, یہ زمین کہہ رہی ہے یہ دونوں ہی میرے ہیں, کہ میرے اندر ہی آنے والے ہیں, یہ زمین تو کسی کی ہے نہیں. اور حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی کی ایک بالشت زیادہ نہیں, 1 فٹ بھی نہیں, آدھا ہاتھ بھی نہیں, 1 بالشت جس بندے نے کسی کی زمین ہتھیائی, اس کے پوچھے بغیر اس کے اوپر قبضہ کیا, قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق عذاب بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. اور ایک حدیث میں فرمایا وہ 7 زمینوں کے نیچے دنس جائے گا. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو حضور نے تو فرمایا کسی کا مال بھی تمہارے اوپر جائز نہیں, تم اس کی اجازت کے بغیر اس کو بھی چھینو. اور حضور نے یہاں تک فرمایا مسلمان کے تو ادب, عزت اور احترام کا حال یہ ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم اپنے کسی مسلمان کو ہتھیار دکھا کر, یہاں پر تو جان ہی لے لیتے ہیں نا, فرمایا ہتھیار دکھا کر اس کے سامنے کر کے اس کو ڈراؤ. یہ بھی مسلمان کا احترام ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کسی مسلمان کو ہتھیار کے ساتھ بھی ڈرائے. اور یہ جو ہمارے بزرگ گزرے نا, بس یہ میری آخری بات ہے, کبھی آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں. حضرت عبداللہ خیاط یہ درزی تھے, ٹیلر کا کام کرتے تھے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے درزی ہونا. یہ آج کل لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ کو اس طرح کا کام کرنا بڑی بری بات ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ بڑی بری بات ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے. کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے, جس کا جو شعبہ ہے وہ کام کرتا رہتا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ خیاط جو تھے وہ درزی کا کام کرتے تھے, ٹیلر تھے. اور یہ واقعہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ جب درزی کا کام کرتے تھے عبداللہ خیاط, تو ان کے پاس روز ایک شخص آتا تھا یہودی, اور وہ آگے کیا کرتا تھا, ان کو کچھ پیسے دے کے تو ان سے اس کے عوض کپڑا لے کے جاتا تھا, بیچتے ہوں گے یا. تو ایک دن وہ اپنی دکان پہ نہیں تھے, پیچھے کوئی اور لڑکا بیٹھا تھا جس کو وہ بٹھا کے گئے ہوں گے. تو وہ شخص آیا اور اس نے آ کے پیسے دیے, تو اسی طرح مال اٹھایا. تو جب اس نے پیسے چیک کیے نا تو وہ کرنسی نقلی تھی, جعلی سکے تھے. اس نے اس کو پکڑ لیا, اس نے کہا اے بدبخت, دا لگاتا ہے, اس کا مطلب ہے تو جب سے آتا ہے تو دا ہی لگاتا ہے, اور تو جعلی جو ہے ہمیں یہ کرنسی دے کے جاتا ہے. پکڑا گیا تو وہ بھاگ گیا اس سے. تو بہرحال وہ شاگرد بڑا خوش تھا کہ ابھی عبداللہ خیاط جب آئیں گے تو میں ان کو یہ واقعہ سناؤں گا کہ میں نے ایک چور پکڑ لیا تھا جو آپ کو دا لگاتا رہا اتنے عرصے تھے, آپ کا نقصان کرتا تھا. وہ جب عبداللہ خیاط آئے نا تو وہ بڑا خوش کہتا ہے آج میں نے آپ کو ایک بات بتانی. آپ نے کہا بتاؤ کیا بتانا ہے؟ تو کہتا ہے وہ ایک بندہ میں نے پکڑ لیا, وہ جو فلاں شخص آپ کے پاس آتا نا یہودی. آپ نے فرمایا ہاں, وہ آپ کو جعلی سکے دے کے جاتا تھا. آپ نے فرمایا تجھے تو آج پتہ چلا ہے نا, پہلے دن سے جس دن اس نے میرے سے پہلی مرتبہ مال لیا تھا نا, مجھے اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا یہ مجھے جعلی پیسے دیتا ہے اور دے کے جا رہا ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے, اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ نے پھر اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں پکڑا, یہ احترام مسلم ہے, یہ وہ عزت اور احترام ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارا معاشرہ, ہمارے حالات جس چیز کے متقاضی ہیں وہ اصل میں یہ احترام مسلم ہے. یہ انسانوں کا احترام جب تک اس لیول کا نہیں ہوگا کہ اپنے لیے بھی وہ جذبہ ہوگا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہے, اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند ہوگا جو اپنے لیے ہے, تب جا کر وہ ہمیں حاصل ہوگا حضور کا سچا فیض جو ہم چاہتے ہیں. عبداللہ خیاط کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا پہلے دن سے مجھے پتا ہے, وہ مجھے نقلی کرنسی دے کے جاتا ہے, لیکن میں نے اس لیے اس کو پکڑا نہیں ہے کہ وہ مجھے دے جاتا ہے, میں جا کے کنویں میں پھینک دیتا ہوں, کسی اور مسلمان کو دے گا تو کہیں اس کا نقصان نہ ہو جائے. اس قدر ان لوگوں کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے عزت اور احترام تھا. تو دوستو یہ بات یاد رکھیں